اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ 21ویں پارے کی سورہ احزاب کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ تقوی اختیار کریے اور کافرین اور منافقین کی آپ پیروی مت کریے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ 4 واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں جو خاص طور سے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں ایک واقعہ تو جنگ احزاب کا ہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی ناکامی کے بعد جو کفار اور مشرکین تھے، انہوں نے دوسرے جو عرب کے قبائل اور ٹرائبس تھے ان کو لے کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف انسائٹ کیا، انہیں انگیز کیا اور ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا کر کے مدینہ پر اٹیک کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک اپینین تھی کہ مدینہ کی ارد گرد میں ایک خندق ڈچ کھود دی جائے تاکہ دشمن ادھر نہ آ سکے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رائے کو قبول کیا اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے سیلف ڈیفنس کے لیے، دفاع کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی۔ بہرحال اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا بنو قریظہ کی جنگ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بنو قریظہ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے سے مائیگریشن کر کے مدینہ آ پائے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ایک پیس ٹریٹی کی ہے، امن معاہدہ کیا ہے۔ لیکن جنگ احزاب جو بہت ہی کریٹیکل سچویشن تھی، اس نازک موقع پر انہوں نے کانسپیریسی کی، خفیہ ساز باز کی، ایک سازش پلاٹ انہوں نے تیار کیا، پلان کیا، اور بیک ڈور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف گویا کہ کام کیا۔ اس لیے جنگ احزاب کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اب ذرا ان سے بھی نمٹ لیا جائے۔ تیسری چیز اس میں اڈاپٹڈ سن، لے پالک بیٹا، منہ بولا بیٹا کے سلسلے میں ہے۔ عربوں کے یہاں یہ ایک دستور تھا، ان کے یہاں ایک کسٹم تھا، اور یہ تصور ان کے یہاں ایک کانسیپٹ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ سارے ایسے ہی معاملات کیے جاتے تھے جو سگے بیٹے کے ساتھ۔ چنانچہ اگر لے پالک بیٹے کی کوئی مطلقہ ہو تو اس سے شادی نہیں کی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پریکٹیکلی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کروایا، اور حضرت زید بن حارثہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اڈاپٹڈ سن تھے، لے پالک تھے، ان کی جو مطلقہ تھی، ڈیورسڈ وائف حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی۔ چوتھی چیز جو ہے، یا چوتھا واقعہ اس میں امہات المؤمنین کی طرف سے نفقات کے، ایلیمنی کے اضافے کا ہے، اس کی ریکویسٹ انہوں نے کی تھی۔ یوں تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خواتین ہیں امہات
مومنین اور جو مائیں ہیں، بیویاں ہیں، زوجات ہیں، ان خواتین اور ان ماؤں نے، ان بیویوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر موقع پہ بھرپور ساتھ دیا ہے۔ لیکن جب آگے چل کر کے اسلامی فتوحات ہوئی اور مالی فراوانی ہوئی تو انہوں نے ایک ریکویسٹ رکھی کہ کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، ناجائز بات نہیں تھی، لیکن چونکہ ان کا اسٹیٹس اور ان کا مقام بہت اونچا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے مشن میں شریک رہنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نوازیں گے، اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہنا ہے، دنیا کی زیب و زینت لینا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اجازت دے دیں گے اور آپ چلے جائیں گے۔ یہ ہوئی بات خوبصورتی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخصت فرما دیں گے۔ اب آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے 22ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ازواج مطہرات ہیں ان کا مقام دوسری عورتوں کے بالمقابل کچھ اور ہے، بلند ہے، ان کا اسٹیٹس کچھ اور ہے۔ چنانچہ اگر وہ تقوی اختیار کریں گی تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا، دوگنا ثواب ملے گا، اور گناہ کریں گی تو بھی دوگنا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیان فرمایا کہ عورت کا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے، یعنی عورت کو پردے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ گھر سے باہر نکلنا یہ ناجائز نہیں ہے، ضرورت کے موقع پہ شریعت اجازت دیتی، لیکن آج کے دور میں جو فیمنزم ہے، اسی طریقے سے جو فیمنسٹ ہیں، وہ اس نظریے کے ماننے والے، فیمنزم کے ماننے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو گھر کی چہار دیواری میں قید کر دیا ہے، حالانکہ ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے جو اپلفٹمنٹ دیا ہے اور جو اسٹیٹس دیا ہے وہ کسی اور ریلیجن اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اسلام نے ماں کا مقام بتایا، بیوی کا مقام بتایا، بیٹی کا مقام بتایا، تو اسلام نے خاتون کا ہر اعتبار سے جو مقام تھا اس کو بتلایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو اگر کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیسے جائے، اس کے آداب، اس کے ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے، اور اسی طریقے سے کسی کے یہاں دعوت دی گئی ہے تو دعوت میں شریک ہونے کے بعد، دعوت کھانے کے بعد کیسے رہنا چاہیے، اس کا کیا کیریکٹر ہونا چاہیے، کیا وہیں جا کر کے بالکل جم جائے اور رہنے لگے، 2-4 گھنٹے رہ جائے، یا یہ کہ فوراً کھانے کے بعد وہاں سے واپس چلا جائے۔ ہونا یہی چاہیے کہ آدمی کھانے کے بعد جلدی سے جلدی وہاں سے چلا آئے واپس، تاکہ جو میزبان ہے اس کو ان سب چیزوں سے فرصت ہو جائے۔ ہاں، اگر میزبان کی ہی یہ خواہش ہے کہ یہیں پہ لوگ رہیں، اس کے آنے والے مہمان یہاں پہ ٹھہریں، قیام کرے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ جلدی سے کوشش یہ کرے کہ نکل آئے، تاکہ میزبان کھلا کر کے بھی فارغ ہو جائے اور اپنے مہمانوں سے اس کو فرصت مل جائے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات، سچی بات، درست بات بولو۔ انسان اگر تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے اور درست بات کرنے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں، اس کی برکت سے انسان کے اعمال کو بھی درست کر دیں گے، اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے، اور فرمائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے تو اسے سب سے بڑی کامیابی مل جائے گی۔ پھر آگے سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کی تعمیر کے سلسلے میں جو جناتوں نے کام کیا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ یہ کہ جنات یہ بڑے سرکش تھے اور فطری طور پر ان کے اندر سرکشی تھی،
حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں یہ کام کرتے تھے اور کسی کی نگرانی میں تو یہ کرتے نہیں. تو اندیشہ اس بات کا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد یہ کام کرنا بند کر دیں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی کہ ایک شیشے کے صاف عصا پہ کھڑے ہو گئے اور نگرانی کرنے لگے. وفات سے تھوڑا سا پہلے یہ انہوں نے تدبیر اختیار کی اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. اور ادھر یہ کام کرتے رہے، جنات تک تعمیری کام کرتے رہے، کام سارا مکمل ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے دیمک لگا دیا اس لکڑی میں، اس عصا میں، اور دیمک نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. یعنی ایک وقت وہ آیا کہ دیمک کی وجہ سے وہ عصا خراب ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم نیچے گرا. فلما خر تبینت الجن، تو جناتوں کو پتہ چلا اور وہ یہ کہنے لگے کہ اپنے آپ کو جو عالم الغیب سمجھتے تھے، یہ تو ان کی بات غلط ہے. اگر انہیں غیب کا پتہ ہوتا تو اتنے دن تک یہ غلط فہمی میں مبتلا ہی نہ ہوتے. حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا اور یہ کام کرتے رہے. اب آگے اس کے بعد قوم سبا کی تباہی کا ذکر ہے. قوم سبا یہ یمن میں آباد تھی. اللہ نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی بھیجا. ایک بند تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معارف کے مقام پہ اس بند کو ہی توڑ دیا اور اتنا زبردست سیلاب آیا کہ ساری بستی کو اس نے گھیر لیا اور سارے باغات کو تباہ کر ڈالا. اور پھر آگے چل کر کے اب سورہ فاطر شروع ہوتی ہے. سورہ فاطر کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بارے میں بھی کچھ اشارہ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ کیا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی شافی ہے، نہ کوئی بیماری دینے والا، نہ کوئی بیماری سے شفا دینے والا. جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے، یعنی خوشخبری بھی دینے والا اور ڈرانے والا بھی بنایا ہے. اور اسی طریقے سے ہر قوم کے اندر جو بھی پچھلی ماضی میں قومیں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجا. چنانچہ روایات میں آتا ہے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، رسولوں کو بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ عام اصطلاح میں، باقی دونوں کے اندر فرق کیا ہے وہ کبھی وقت آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے جنت میں جنتیوں کو جو انعامات ملیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں پہنچنے کے بعد جو تکلیف ہوگی اس کا ذکر فرمایا ہے. اور جہنمی جہنم میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب درخواست کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ ایک چانس سے دے دیجیے، اس بار تو بہت اچھا کام کریں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تم کو اتنی زندگی تو دے دی تھی کہ تم اس میں نصیحت حاصل کر سکو، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تمہیں لوگوں نے بتایا بھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا قرآن ہے کیا حدیث ہے، قرآن کی کیا تعلیمات ہیں، شراب سے بچنا چاہیے کہ نہیں، چوری سے بچنا چاہیے کہ نہیں، اسی طریقے سے جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے بچنا چاہیے کہ نہیں. سب ساری چیزیں بتا دی، لیکن تم نے سب کا انکار کر دیا. تو آج تم اپنے ان کرتوتوں کا مزہ چکھ لو اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں. ظاہر سی بات ہے کسی سے اگر یہ کہہ دیا جائے اس کی تکلیف کے وقت میں کہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو ایک تو تکلیف، اوپر سے دل بھی توڑنے والی بات. تو کل قیامت کے دن مجرمین کو ایسے ہی کہا جائے گا فذوقوا فما للظالمین، یہ طنز کیا جا رہا ہے اور انہیں ان کے اپنے مزے کو چکھو، گناہوں کا جو مزہ ہے اس کو چکھو. حالانکہ چکھتا آدمی اچھی چیز کو ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے، اسلوب ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں روئے زمین پہ کسی کے کرتوت کی وجہ سے کسی کو پکڑ لیں تو روئے زمین پہ کوئی بھی چلنے والا چرند پرند کچھ بھی کہہ لیجئے سب اللہ کے پکڑ میں آ جائیں گے. لیکن اللہ نے ہر ایک کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت،
اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مقدس ایام ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مقدس ایام کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیں اور ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔